بندیا جب تیسری بار بھی میٹرک سے فیل ہوئی تو اس کا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا۔ وہ میٹرک میں صرف 3 سبجیکٹ میں کمزور تھی اور ان 3 سبجیکٹ کو لے کر کے وہ ہمیشہ سے ان میں فیل ہو جاتی تھی، اور ان 3 سبجیکٹ کی وجہ سے وہ آج تک میٹرک کلیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 سال لگاتار کوشش کرنے کے باوجود بھی بندیا جو ہے وہ میٹرک کلیئر نہیں کر سکی تھی، اور چاہنے کے باوجود بھی ان 3 سبجیکٹ کو اس نے ابھی تک پاس نہیں کیا تھا۔ بندیا کا بڑا بھائی خالد خود ایک اسکول ٹیچر تھا اور اسی کے اسکول میں ہی تھا، یعنی جس اسکول میں بندیا پڑھتی تھی اس میں جتنے ٹیچر تھے ان میں سے خالد بھی شامل تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس سبجیکٹ میں بندیا فیل ہوتی تھی اس میں سے ایک سبجیکٹ خالد کے پاس تھا، یعنی خالد بھی جو ہے وہ اسے مسلسل 3 سال سے فیل کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے خالد کے پاس گھر میں بیٹھ کر کے اس بات کی ٹیوشن بھی لی تھی۔ خالد نے اسے اچھے طریقے سے سمجھایا بھی تھا، اسے اس بات کے لیے قائل بھی کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ محنت کر کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن باوجود خالد کی اس محنت کے اور ٹیوشن کے بھی اس سبجیکٹ کے بارے میں وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور آخر کار جب وہ پیپر دیتی تھی تو ان پیپروں میں اس کی جو ہے کوئی اچھی پوزیشن، کچھ اچھے نمبر نہیں آتے تھے اور اسے فیل ہونا پڑتا تھا۔ سر انور اور سر پرویز کے باقی 2 سبجیکٹ تھے جہاں پر وہ سر انور اور سر پرویز سے پڑھتی تھی، اور سر انور کے سبجیکٹ میں بھی وہ کمزور تھی اور سر پرویز کے سبجیکٹ میں بھی وہ کمزور تھی۔ یہ 3 وہ سبجیکٹ تھے کہ جن کو لے کر کے وہ کبھی پاس نہیں ہوئی تھی، اور ان 3 کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اس کا میٹرک کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت سی اس کی ایسی دوست تھیں کہ جو 15-16 سال کی عمر میں میٹرک کلیئر کر کے اب کالج کی طرف بڑھ گئی تھیں، اور انہوں نے کالجوں میں داخلے لے لیے تھے اور اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھیں اور پڑھتی چلی جا رہی تھیں اور مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ لیکن بندیا میٹرک میں ہی پھنسی ہوئی تھی، اور اس وقت اس کی عمر 18 پلس ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، بلکہ 19ویں سال میں لگی ہوئی تھی، اور ابھی تک کسی بھی طریقے سے اس کا میٹرک کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی سب سے بڑی پریشانی اسے لگی ہوئی تھی۔ بہت سی ایسی فرینڈز جو کہ اسی سکول سے گئی تھیں وہ اسے ایک لحاظ کا طنز کرنے لگی تھی کہ دیکھو ہم تو میرے خیال میں BA MA کر جائیں گی، گریجویشن کر لیں گی، اور تم میرے خیال میں اس وقت تک بھی یہاں میٹرک میں اٹکی رہو گی۔ ان باتوں کو سن کر کے اس کا من جلتا تھا، وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ پریشان ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ لیکن اس بار اب پھر ایک دفعہ چوتھی بار میٹرک کے امتحان سر پر تھے، صرف 1 مہینہ باقی تھا۔ اپنے طور پر اس نے پڑھا بھی تھا، تیاری بھی کی تھی، اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اس نے اس قابل بنانے کی کوشش کی تھی کہ اس بار وہ میٹرک سے نکل جائے اور میٹرک میں پاس ہو جائے۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ تینوں ٹیچر، جس میں اس کا اپنا بھائی خالد، اس کے بعد سر انور اور سر پرویز شامل ہیں، جب تک یہ اپنے اپنے سبجیکٹ سے اسے پاس نہیں کریں گے وہ کسی بھی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتی اور میٹرک جو ہے اس کو کلیئر نہیں کر سکتی۔ میٹرک کلیئر کرنے کے لیے ان 3 سٹیجوں کو پار کرنا ضروری تھا۔ پہلی سٹیج سر پرویز، دوسری سر انور، اور تیسری پرویز جو تھی وہ سر خالد تھے جو کہ اس کا بڑا بھائی بھی تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ تینوں سٹیج بہت زیادہ مشکل تھیں اور ان کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ لہٰذا بندیا اس بات کو لے کر کے پریشان تھی، کیونکہ اب وہ 19ویں سال میں لگ چکی تھی۔ اب اگر وہ میٹرک پاس نہیں کرتی، اس بار بھی فیل ہوتی ہے، اگلے سال وہ 20 سال کی ہوگی، پھر 21 کی ہوگی، اور اسی طریقے سے عمر بڑھتی چلی جائے گی۔
میٹرک کے لیے زیادہ سے زیادہ 16-17 سال تک کے بچے یا بچی کا میٹرک پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی بچے کو اگر 5 یا 6 سال کی عمر میں اسکول داخل کرواتے ہیں تو وہ 15-16 سال کی عمر میں زیادہ سے زیادہ 17 سال کی عمر میں میٹرک کو کلیئر کر کے جو ہے وہ آگے نکل سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر پریشانی یہ تھی کہ یہ 18 کی ہو چکی تھی، 19ویں سال میں لگی ہوئی تھی، اور یہی سب سے بڑی اس کے لیے پریشانی تھی۔ اس پریشانی کو لے کر کے یہ ایک ڈپریشن کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان 3 ٹیچرز کے سبجیکٹ کو کیسے پار کرے اور ان 3 ٹیچر سے اپنے لیے شاباش کیسے لے، ان 3 ٹیچر کے سبجیکٹ کو کیسے لے کر کے آگے چلے۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ سر پرویز، سر انور اور سر خالد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سے پڑھائی کرے، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کرتی تھی وہ اس میں مسلسل ناکام ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہی ناکامی تھی کہ جس کی وجہ سے اب اس کا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا تھا، اور اس نے سر پرویز سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سر پرویز سے بات کرنے کا فیصلہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سر پرویز اس سکول کے کرتا دھرتا تھے، وہی اس سکول کے پرنسپل بھی تھے، وہی مین ہیڈ ٹیچر بھی تھے، وہی جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے تھے۔ اگر اس نے پاس ہونا تھا تو سر پرویز کے ساتھ اس نے کچھ بات چیت کرنی ضروری تھی۔ سر پرویز سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ یہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کو ایسی مدد ملے، یا پھر سر پرویز جو ہے وہ اس کے کسی کام آئیں، یا سر پرویز اگر اس بات کی حامی بھریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے نکال دیں گے اور یہ جو ہے یہ میٹرک کلیئر کرے گی، تو سر پرویز کے تعاون کے بغیر یہ میٹرک کلیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ سر خالد اور سر انور بھی سر پرویز کے انڈر میں ہیں، اور جو سر پرویز نے کہنا ہے ہونا وہی ہے، اور اگر سر پرویز کہیں گے کہ اس کے اچھے نمبر لگاؤ یا پھر اسے پاس کرواؤ، یا پھر بورڈ میں بھی ان کی جو ہے وہ کافی پہچان ہے، وہاں پر بھی بات کر کے، کیونکہ پیپر بورڈ میں اگر چیک ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ سر پرویز کی وہاں پر چلتی ہے، اور سر پرویز جو ہے وہ بورڈ کے ممبران کو بھی اچھے نمبر دینے کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ دوستیاں یاریاں تھی، تعلق تھے، اس لیے مصیبت نہیں تھی۔ مصیبت تو صرف بندیا کے لیے تھی کہ وہ 3 سال مسلسل فیل ہو کے اب چوتھے سال جو ہے وہ میٹرک کے لیے ٹرائی کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بندیا جو تھی وہ اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھی۔ پھر اس نے سر پرویز سے اس سلسلے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس وقت وہ سر پرویز کے آفس میں داخل ہوئی، کیونکہ یہ مین ہیڈ آفس تھا اور یہی پرنسپل آفس کہلاتا تھا، اس وقت سر پرویز کرسی کے ساتھ سر ٹکائے شاید اپنے ہی خیالوں میں گم تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، لیکن جیسے ہی یہ کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے آنکھیں کھول کر کے اس سے دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بندیا تم آؤ بیٹھو۔ یہ آ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بندیا بتاؤ کہ آنے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی، سر مجھے نہ آپ سے ایک بڑی ہی ضروری بات کرنی ہے، اگر یہ بات میں آپ سے نہ کروں گی تو میرے لیے اس بار بھی بڑی مصیبت بنے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں مسلسل 3 سال سے میٹرک میں فیل ہوتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ایک وہ سبجیکٹ جو آپ پڑھاتے ہیں، دوسرا وہ سبجیکٹ جو سر انور کے پاس ہے، اور تیسرا وہ سبجیکٹ جو سر خالد کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ خالد میرے بڑے بھائی ہیں اور گھر میں بیٹھ کر کے مجھے ٹیوشن دیتے ہیں، مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ میں باوجود اس کے کہ بڑی محنت کرتی ہوں، بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی۔ تو اب آپ کے پاس میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چوتھے سال بھی فیل نہیں ہونا چاہتی۔ یقین کریں میں نے اپنے طور پر مکمل تیاری کی ہے، میں نے اس قدر پڑھا ہے کہ مجھے یقین تو ہونا چاہیے کہ مجھے پاس ہو جانا چاہیے، اور میری جو ہے اپنی کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت اچھی ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ تینوں کے سبجیکٹس کو لے کر کے مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ان 3 سبجیکٹ سے پاس کر دیں۔ میں پاس ہو جاؤں گی تو یقین کریں کہ میں آگے جا سکوں گی۔ میری بہت خواہش ہے کہ میں آگے جاؤں اور اپنی ان دوستوں کے ساتھ جو کہ اب اس وقت کوئی فرسٹ ایئر، کوئی سیکنڈ ایئر میں ہے، کوئی تھرڈ ایئر میں چلی گئی ہے، ان سے
میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہی کبھی اسی اسکول میں پڑھا کرتی تھیں اور آج وہ کالج میں داخلے لے کر کے مجھ سے بھی آگے نکل گئی ہیں۔ جن کے ساتھ مجھے آج ہونا چاہیے تھا میں ان سے بہت پیچھے رہ گئی ہوں۔ اس لیے آپ پلیز میری ہیلپ کریں اور مجھے کسی نہ کسی طور پر میٹرک میں پاس کر دیں۔ اب سر پرویز نے کہا کہ دیکھو بندیا، یہ تو اپنی محنت پر ہے۔ ان لڑکیوں نے محنت کی، وہ تمام سبجیکٹ میں کچھ نہ کچھ نمبر لے کر کے آئیں اور انہیں پاس کر دیا گیا۔ اور پھر جب وہ لڑکیاں پاس ہو گئیں تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی میں۔ وہ کوئی فرسٹ ایئر میں چلی جائے گی، کوئی سیکنڈ میں، کوئی تھرڈ ایئر میں چلی جائے گی۔ تم نے اگر پاس ہونا ہے تو اس کے لیے تو محنت ہی لگے گی۔ تم محنت کرو گی، تم اچھے نمبر لاؤ گی، تم بھی پاس ہو جاؤ گی۔ بورڈز میں اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میٹرک ظاہری بات ہے کہ آپ کے پیپر بورڈ والے چیک کرتے ہیں اور بورڈ ممبران کی جو رائے ہوتی ہے اس کے مطابق سے ہی آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم تینوں ٹیچرز کے سبجیکٹ کے آپ کو کم نمبر ملتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ محنت کرو اور ہمارے سبجیکٹ کو سمجھو، اسے پار کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ تو میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بنیا کہنے لگی نہیں سر، آپ پلیز کچھ ایسا کریں کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ میں کچھ کر سکوں۔ میں یقین کریں اس بار میں فیل نہیں ہونا چاہتی۔ یہ 3 سبجیکٹ جو ہے کسی طریقے سے مجھے ان سے پاس کروا دیں۔ سر پرویز نے کہا دیکھو بندیا، میں تمہیں نقل تو نہیں کروا سکتا نا، یا میں تمہارے آگے بکس تو نہیں رکھ سکتا کہ یہ لو بکس لو اور اس سے دیکھ دیکھ کر کے لکھتے جاؤ۔ اب ایسا ہی ہے کہ جو تم یاد کرو گی، جو تم محنت کرو گی، اسی محنت کے بل بوتے پر جو تمہیں نمبر ملیں گے، جو تمہارا رزلٹ آئے گا وہی تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ باقی اگر تم پاس ہونا چاہتی ہو، تم چاہتی ہو کہ تم باقاعدہ جو ہے وہ پوزیشن لو، پاس ہو، تو تمہیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بندیا تھوڑی مایوس سی ہو گئی۔ اس نے کہا سر، میں تو بڑی امید لے کر کے آئی تھی کہ کوئی راستہ نکل آئے، شاید مجھے اس بار آپ کسی بھی طریقے سے میٹرک سے نکال دیں۔ سر پرویز نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں باقی 2 ٹیچرز سے مل کر بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ اس بات پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ تمہاری کچھ ہیلپ کر سکیں تو چلو میں بھی تمہارے بارے میں کچھ سوچوں گا، لیکن یاد رکھو کہ ان دونوں ٹیچروں کے ساتھ بات کر کے ہی اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس قدر آسان نہیں ہے۔ بندیا واپس اپنی کلاس میں آ گئی۔ وہ دن بندیا کا بہت ہی زیادہ اداس، پریشان اور بور گزرا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ یہ 3 سبجیکٹ اس کے لیے پہاڑ ہیں، اگر ان پہاڑوں کو عبور کرے اور ان میں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے تو تبھی کہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسے واقعی اس بات کا بڑا ملال تھا کہ اس کے ساتھ کی لڑکیاں اس وقت سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر میں جا کے پڑھائی کر رہی تھیں، اسکول سے نکل کر کے کالج کی لائف میں چلی گئی تھیں، اور یہ یہاں پر ابھی اسی اسکول میں بیٹھی تھی۔ یہ اسکول شہر کا جانا مانا اسکول تھا، بہت اچھا اسکول تھا، اسکول کو بدنام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسا کہا جاتا تھا کہ ایک ایسا اسکول ہے کہ جو ایک اچھی تعلیم، معیاری تعلیم جو ہے وہ بچوں کو مہیا کر رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کے دیکھتے دیکھتے اس کی کلاس کے بہت سے لڑکے جو تھے وہ میٹرک کو کلیئر کرنے کے بعد اب کالجوں میں جا کر کے پڑھائیاں کر رہے تھے۔ حالی لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی یہاں سے بہت سے کامیاب ہو کے گئے تھے۔ اس لیے اب وہ مسلسل اس بات کو لے کر کے ڈپریشن کا شکار تھی۔ اس کے دماغ پر اسی بات کا بوجھ تھا کہ وہ کیا کرے، کیا نہ کرے، کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، کس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کر کے آگے بڑھے۔ بہرحال 3 سے 4 دن گزر گئے تو پھر وہ ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے ہیڈ ٹیچر جو ہے سر پرویز کے آفس میں بیٹھی تھی، اور پھر اس نے سر پرویز سے کہا کہ سر، آپ نے کہا تھا کہ آپ سر خالد اور سر انور سے اس بارے میں بات کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ نے کیا سوچا ہے، یا آپ نے ان سے بات کی ہے تو اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ اب ایسا تھا کہ سر پرویز نے کہا کہ بھی دیکھو ایسا ہے بندیا کہ میں نے ان دونوں ٹیچر سے بات کی ہے، اور ان دونوں ٹیچر کے مطابق سے ان سبجیکٹ کو تمہارے لیے پاس کرنا بے حد مشکل ہے، کیونکہ تم اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی کہ ان کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو سمجھ سکو، پکڑ سکو۔ اب یہ 3 سبجیکٹ
اگر واقعی تمہارے اس بار بھی تمہیں فیل کرواتے ہیں اور تم میٹرک میں ایک دفعہ پھر فیل ہو جاتی ہو تو ظاہری بات ہے کہ پھر تمہارا ایک سال ضائع چلا جائے گا، پھر تمہیں اگلے سال کوشش کرنی ہوگی اور پتہ نہیں یہ تمہاری کوشش جو کب تک جاری رہے گی۔ بہرحال میں تمہارے لیے جو ہے وہ 3 شرطیں جو ہے وہ لے کر کے آیا ہوں۔ اگر ان 3 شرطوں کو پاس کرو گی تو ان 3 شرطوں کے چلتے تمہارے 3 پیپر پاس ہو جائیں گے۔ بندیا نے کہا سر آپ مجھے بتائیے، اگر میں اس میٹرک سے کلیئر ہو جاؤں اس کے لیے میں کوئی بھی شرط تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب سر پرویز نے کہا کہ دیکھ لو، سوچ لو کہ 3 شرطیں جو ہیں یہ اس قدر آسان نہیں ہیں، ان پہ عمل کرنا ہوگا، ان 3 شرطوں کو مانو گی، ان 3 شرطوں کے اوپر عمل کرو گی تو تب جا کے کہیں اس میں کامیاب ہوگی۔ اگر ان 3 شرطوں کو نہیں مانتی، ان پہ عمل نہیں کرتی یا پھر اس کو نہیں جانتی تو پھر یاد رکھو کہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہو گی جب تک تمہیں بورڈ والے خود کلیئر نہیں کریں گے، تمہارے پیپروں کو اوکے نہیں کریں گے، تمہارے لکھے ہوئے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک تم پاس نہیں ہو سکتی۔ اور تمہارے پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں تم اس پہ عمل کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کرنا تمہیں کچھ خاص نہیں ہے، میرا گھر تم نے دیکھا ہوا ہے، تم نے اسکول سے چھٹی کے بعد سیدھا میرے گھر آ جانا ہے، میں وہاں پر تمہیں پرسنلی ٹیوشن دوں گا اور یہ ٹیوشن جو ہے 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ پھر اس کے بعد میرے سبجیکٹ میں جب تم اوکے ہو جاؤ گی پھر سر انور آئیں گے، وہ تمہیں اپنے سبجیکٹ کی میرے ہی گھر میں بیٹھ کر کے ٹیوشن دیں گے اور 1 ہفتے تک ان کی ٹیوشن چلے گی اور اس کے بعد جب 1 ہفتے میں ان کی ٹیوشن کلیئر ہو جائے گی وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے اب تم پاس ہو سکتی ہو، تو اس کے بعد پھر آخر پہ سر خالد آئیں گے، وہ بھی میرے ہی گھر آئیں گے اور میرے ہی گھر میں وہ بھی تمہیں 1 ہفتے تک اپنے سبجیکٹ کی ٹیوشن دیں گے اور پھر اس کے بعد جب تم ان کے سبجیکٹ میں بھی وہ سمجھیں گے کہ پاس ہو سکتی ہو، اس طریقے سے 3 ہفتے گزر جائیں گے اور پھر چوتھے ہفتے میں ظاہری بات ہے کہ امتحان شروع ہو جائے گا اور چوتھے ہفتے میں امتحان دے کر کے تم نہ صرف کہ پاس ہوگی، امید کریں گے کہ تم اچھی پوزیشن لے سکو گی۔ اور اگر تم اچھی پوزیشن لینا چاہتی ہو تو 1 ہفتہ ہم تینوں کو ٹیوشن دینی ہوگی اور یہ ٹیوشن جو ہے یہ میرے گھر میں ہوگی جو کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، جو کہ تم نے کئی بار دیکھ بھی رکھا ہے اور کئی بار تم چھوٹے موٹے کام کے سلسلے میں وہاں پر آئی بھی ہو۔ بندیا نے کہا سر وہ تو آپ کی بات درست ہے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایسا ہے کہ آپ ہیں تو آپ سے چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر پہ آپ کی کوٹھی پہ جا کے ٹیوشن لے سکتی ہوں اور آپ نے مجھے جو ہے وہ پڑھا دیا اور میں نے پڑھ لیا اور 1 ہفتہ ٹیوشن جو ہے وہ میں آپ کے پاس وہاں پہ رہ کے پڑھ سکتی ہوں۔ پھر اس کے بعد سر انور ہیں تو سر انور کا گھر مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے گھر میں آ جائیں گے، میں ان سے ٹیوشن پڑھوں گی اور آپ نے کہا کہ 7 دن کے اندر وہ مجھے اتنا ٹرین کر دیں گے کہ میں پیپر دینے کے قابل ہو جاؤں گی۔ لیکن سر خالد جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کا ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے میرے گھر میں بھی رہ کر کے پڑھا سکتے ہیں اور میں گھر میں رہ کر بھی پڑھ سکتی ہوں، اور ان کے پاس 7 دن کی جو ٹریننگ ہے یہ میں گھر میں بھی لے سکتی ہوں۔ تو ان کا مطلب آپ کی کوٹھی میں یا وہاں پر آ کر کے مجھے پڑھانے کا جو ہے وہ مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ مجھے گھر پہ بھی بیٹھ کر کے 7 دن پڑھا سکتے ہیں، ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ اب سر پرویز نے کہا کہ پہلی بات، پہلے بھی وہ تمہیں گھر پڑھاتے رہے ہیں لیکن تم نے کبھی بھی ان کی پڑھائی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، وہ کیونکہ تم گھر میں ہوتی ہو تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں تمہارے ساتھ تمہارے والدین بھی ہیں اور والدین کی موجودگی میں ظاہری بات ہے کہ تم اس طریقے سے دل لگا کر کے نہیں پڑھتی جس طریقے سے خالد چاہتا ہے، اور تم جو ہے وہ مسلسل اس سبجیکٹ میں فیل ہوتی جا رہی ہو اور وہ تمہارے پلے نہیں پڑتا۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے گھر میں اپنی کوٹھی میں بلا رہا ہوں، پہلے 7 دن تمہیں میں پڑھاؤں گا، پھر اگلے 7 دن تمہیں انور پڑھائے گا، اس کے بعد 7 دن تمہیں خالد پڑھائے گا، تو یہ پڑھائی کچھ معمولی نوعیت کی نہیں ہوگی، یہ پڑھائی بڑی خاص الخاص قسم کی پڑھائی ہوگی۔ اور اس بات کو تم نے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ 3 شرطیں جو ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں، میری، انور کی اور خالد کی، یہ 3 شرطیں اسی شکل میں پوری ہوں گی کہ جب تمہیں پتہ ہو کہ تم نے پڑھنا کیا ہے اور ہم نے پڑھانا کیا ہے۔ بندیا نے کہا جی سر آپ مجھے سمجھائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی کوٹھی آ جاتی ہوں، آپ مجھے اپنا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں 7 دن کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ مطمئن ہو کے مجھے جو ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر سر انور، پھر سر خالد، اسی طریقے سے میں تینوں سے وہ سبجیکٹ پڑھتی ہوں، اور ان سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میں پاس ہو جاؤں گی اور مجھے جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اب آپ جو ہے وہ جو مجھے بتا رہے ہیں، تو اگر اسی طریقے سے کرنا ہے اور آپ ہی کے گھر میں پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر جو ہے وہ آ کر کے پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سر پرویز نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے بندیا کہ تم نا ابھی تک بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں پائی، اگر تم میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھو گی نا تو تمہارے لیے بھی آسان ہوگا اور میرے لیے بھی آسان ہوگا۔ اب آسان اس طریقے سے کہ پہلے بات کو سمجھو، تم جوان ہو، تم میٹرک کلیئر کرنا چاہتی ہو، ہم تینوں کے سبجیکٹ میں تم بے حد کمزور ہو، یہاں سے تم نمبر نہیں لے رہی ہو اور تم چاہتی ہو کہ تم پاس ہو جاؤ۔ 7 دن جو تم ہمارے ساتھ وہاں پر ہمارے گھر میں رہو گی، وہاں پر بکس کی کوئی پڑھائی نہیں ہوگی، تم تیاری کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھنی، نہ پہ تم وہاں پہ صرف کتابیں ساتھ لے کر کے آؤ گی دکھاوے کے لیے، بکس کی کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ 7 روز وہاں پر تم آؤ گی، یہ 7 دن اس بات کی قیمت ہوگی کہ میں اپنے والے سبجیکٹ میں بورڈ میں تمہیں نکالوں گا، بورڈز کے ممبران سے میرے جو الیکس لیک ہیں ان سے بات کر کے میں تمہیں پاس کروا دوں گا، میرے والے سبجیکٹ میں تم پاس ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد سر انور کی باری آئے گی، وہ بھی میرے گھر پہ آئیں گے، بکس تم لے کر کے آؤ گی صرف دکھاوے کے لیے، اور پھر 7 دن سر انور تمہیں جو پڑھائیں گے، یعنی بکس نہیں پڑھنی ہے، انہوں نے جو کہنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد 7 دن کے بعد وہ اس بات کی گارنٹی لیں گے کہ وہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے یا پھر مجھے کہہ کر کے تمہیں اپنے سبجیکٹ میں بورڈ میں پاس کروا دیں گے۔ اسی طرح آخر میں خالد رہ جائے گا، تو وہ بھی تمہیں وہاں پہ ظاہری بات ہے ٹیوشن دینے یا پڑھانے نہیں آئے گا، کیونکہ ٹیوشن تو وہ تمہیں گھر میں بھی دے سکتا ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کے سامنے ظاہری بات ہے کہ جو ٹیوشن وہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ تم اپنے گھر میں اس سے لے نہیں سکتی۔ یہاں پر پرائیویسی ہوگی، یہاں پر تم اس کے ساتھ ہوگی، 7 دن تک تم اپنا بیگ ساتھ لاؤ گی ضرور، لیکن وہ ڈمی کے طور پر ہوگا، اور اس کے بعد اس سبجیکٹ سے بھی تمہیں کلیئر کروانے کا جو فرض ہے یہ ہم تینوں مل کر کے ادا کریں گے۔ تم اس وقت 18 سال کی ہو اور 19ویں سال میں تمہارا پیر ہے، یعنی تم بہت جلد 19 سال کی ہونے والی ہو۔ میں جو بات تمہیں کر رہا ہوں امید ہے کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور ان 3 سبجیکٹ سے اگر تمہیں پاس ہو کر کے نکلنا ہے تو اس کے لیے تمہیں کون سی قربانی دینی پڑے گی اور کس قربانی کو دے کر کے تم پاس ہو سکتی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ اگر تم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے تو پھر ان 3 شرطوں پہ اپنی آمادگی کا اظہار کر دو، نہیں تو پھر ٹھیک ہے اپنی محنت کرو، پڑھتی رہو، ہمیں یا پھر بورڈ والوں کو جو سمجھ آئے گا اسی کے مطابق سے دیکھیں گے
کہ اگر تم نے محنت کی ہے، تم نے اچھا لکھا ہے یا تم نے سمجھ کے لکھا ہے تو تمہیں پاس کریں گے، اور اگر ہم تم سے مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پڑی رہو گی یہاں پر 1 سال اور، پھر 1 سال اور، جب تک چاہو گی یہاں رہو گی۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اگر ان 3 سبجیکٹ سے پاس ہونا ہے اور چاہتی ہو کہ ہم تمہارے جیسی بھی کنڈیشن ہو، تم چاہے اس میں سمجھو یا نہ سمجھو، پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن تمہارے ان پیپرز کو ہم بورڈز میں اچھے نمبر دلوا کر کے تمہیں پاس کروا دیں، تو یہ پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا کہ جو ہم کہیں گے اور اس کے مطابق سے تمہیں چلنا ہوگا۔ 3 شرطیں، یعنی ہم 3 لوگ اور 3 تمہارے سبجیکٹ، اور ہر ہفتے 1 سے پڑھو گی۔ سب سے پہلے مجھ سے آغاز ہوگا، اس کے بعد میرے بعد انور، اور انور کے بعد آخر میں خالد ہوگا۔ بندیا بچی نہیں تھی، 18 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اسے سرپرویز کی بات کا لبے لباب سمجھ آ گیا تھا، مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ لوگ جو پڑھانا اسے چاہ رہے تھے وہ اس نے سمجھ لیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سرپرویز ایک بڑی عجیب بات کر رہے تھے کہ تمہارا بھائی خالد بھی تمہیں پڑھانا چاہتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ گھر میں تمہارے ماں باپ کی موجودگی میں وہ تمہیں پڑھا نہیں سکتا، کیونکہ گھر میں فیملی ہے اور فیملی کے سامنے وہ تمہیں وہ تعلیم نہیں دے سکتا جو تمہیں دینا چاہتا ہے۔ یہاں سے اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ سرپرویز، سر انور اور خود سر خالد جو کہ اس کا بڑا بھائی بھی تھا، وہ بھی شاید انہی 3 شرطوں میں شامل ہے۔ یہی 3 شرطیں جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کیا جواب دیتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن وہ ذہنی طور پر پریشان ضرور تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طور پر قائل کر لے گی ان 3 کو، لیکن قائل ہونے کی شرط بڑی کڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ان 3 کو قائل کرنے کے لیے جو یہ شرط رکھ رہے ہیں، اس شرط کو کیسے قبول کرے گی، کیونکہ یہ شرط واقعی اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ اسے یہ بھی بڑی اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ وہ منیب کے ساتھ منسوب ہے۔ منیب اس کا چچا زاد تھا، اور لگ بھگ یہ منگنی 10-11 سال کی عمر میں کروا دی گئی تھی، اور وہ منیب کو باقاعدہ پسند بھی کرتی تھی۔ منیب اور وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تھے، ان کی آنکھوں میں شادی کے سپنے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے ہی وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرے گی، وہ منیب کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسائے گی اور منیب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلے گی۔ منیب اس سے قریباً 2 سال بڑا تھا، یعنی اس وقت وہ 20 سال کا تھا، لیکن وہ اس وقت BA کرنے جا رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ جو ہے اس کی پڑھائی کی رفتار اس سے بہت تیز تھی۔ وہ BA کرنے والا تھا، وہ بھی کالج پڑھتا تھا، اور اسے لے کر بھی یہ شرمندہ تھی کیونکہ یہ ابھی میٹرک سے ہی نکل نہیں پائی تھی۔ ایسے میں منیب سے جب بھی اس کی ملاقات ہوتی تھی تو منیب اس سے یہی کہتا تھا کہ بندیا کیا کر رہی ہو، سمجھ نہیں آ رہا، تم ابھی تک میٹرک میں پھنسی ہوئی ہو اور میں ابھی BA کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ یہی کہتی تھی کہ کیا کر سکتے ہیں، میں تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن 3 سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے، جن کو لے کر کے میں دن رات پریشان رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔
سرپرویز کے دفتر سے یہ واپس اپنی کلاس میں آ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرے کیا نہ کرے، من نہیں لگ رہا تھا کسی بات پہ۔ جو بات سرپرویز نے اسے کی تھی وہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اسے صرف بیگ بستہ کتابیں دکھاوے کے لیے لے کر کے جانی تھی، پڑھنا نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ پڑھے گی نہیں تو وہ لوگ اسے 7 دن کے لیے کس ٹیوشن پہ رکھیں گے، کس بات کی ٹیوشن دیں گے۔ اسے سمجھ آ رہی تھی، اس کے من میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سر پرویز، سر انور اور سر خالد کون سی ٹیوشن اسے دینا چاہتے ہیں، وہ کس ٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس ٹیوشن کے لیے آمادگی کا اظہار کر دے، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا۔ بندیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سر پرویز کی بات کو مان لیتی۔ لہٰذا اس نے 2-3 دن سوچنے کے بعد اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا، کیونکہ 1 مہینہ یا کچھ دن اوپر ابھی رہ گئے تھے اور امتحان بالکل سر پر تھے۔ اگر اس بار بھی وہ فیل ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ اس کی کچھ عزت نہ تو منیب کی نظروں میں رہے گی اور نہ ہی وہ اپنے دوستوں کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی۔ ایسے میں یہ 3 شرطیں یا پھر یہ 3 لوگ یا یہ 3 سبجیکٹ جو تھے، اس کا یہی حال تھا کہ وہ ان کی بات کو مان کر کے چلے اور جیسا سر پرویز نے کہا ہے ویسا ہی کر لے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو اس کے اندر ڈر تھا وہ یہی تھا کہ سر خالد یعنی اس کا خود کا بڑا بھائی بھی اسے لاسٹ میں ٹیوشن دے گا اور 7 دن کی ٹیوشن اس سے بھی لینی پڑے گی۔ اسے ساری ٹیوشن کا مطلب سمجھ آ گیا تھا، اسے سر پرویز کی بات بھی سمجھ آ گئی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اسے وہ ٹیوشن کیسے لینی ہے اور اس نے اس اسپیشل ٹیوشن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، سمجھدار تھی۔ اسے پتہ تھا کہ سر پرویز اسے کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ گھر میں ماں باپ کی موجودگی میں خالد اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا سکتا، تو تب بھی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کس پڑھائی کی بات کر رہی ہے اور کس طرف جو ہے اس کا ذہن جا رہا تھا۔ لہٰذا اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے واقعی میں پاس ہونا ہے تو اسے یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی، اور اس قربانی کو دینے کے لیے وہ تیار ہو چکی تھی۔ لہٰذا دن طے کر لیا گیا، وقت طے کر لیا گیا، اور دن اور وقت کے مطابق سے وہ باقاعدہ یہاں سے اسکول آیا کرے گی، اپنے اسکول میں وہ چھٹی کرے گی۔ اسکول سے چھٹی 1:30 سے 2 بجے کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر جائے گی، گھر سے وہ 4 بجے ٹیوشن کے لیے آیا کرے گی۔ یعنی گھر میں وہ اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو بتا کر کے 4 بجے ٹیوشن کے لیے آیا کرے گی۔ اس کی ٹیوشن رات کو 7-8 بجے تک جاری رہا کرے گی، اور 7-8 بجے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جایا کرے گی اور اپنی فیملی میں اپنا وقت گزارے گی۔ پھر وہ اسی طریقے سے رات بھر اپنے گھر رہے گی، اگلے روز صبح اسکول آئے گی اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیوشن لیا کرے گی۔ یاد رکھے کہ اتوار کا دن سارا دن اس کا جو ہے وہ ٹیوشن میں جایا کرے گا، کیونکہ اتوار والے دن سر پرویز گھر ہوا کریں گے، تو وہ دن اگر بیچ میں اتوار آ جاتی ہے کیونکہ اسکول سے چھٹی ہوا کرے گی، تو وہ صبح اسکول کے ٹائم پر ہی گھر سے نکلا کرے گی اور اس روز وہ سر پرویز کے گھر چلی جایا کرے گی اور سارا دن وہ ٹیوشن میں رہے گی، اور پھر رات کو 7-8 بجے جو ہے وہ سر پرویز کے گھر سے اپنے گھر آ جایا کرے گی۔ ایسا ہی اس نے کرنا تھا، یہی شیڈول اس کا طے ہو گیا تھا، اور اس شیڈول کے مطابق سے اس نے اپنی زندگی کے اگلے 7 دن اور پھر اس کے بعد اگلے 7 دن اور پھر اس کے بعد آخری 7 دن گزارنے تھے۔ یعنی یہ 21 دن کا پیریڈ تھا، اور اس 21 دن کے دوران اس نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا تھا کہ وہ میٹرک کے امتحان کو پاس کر کے ان لڑکیوں کی صف میں جا کر کے شامل ہو جائے کہ جو اس وقت 1st ایئر، 2nd ایئر، 3rd ایئر میں جا چکی تھیں۔ منیب کے ساتھ جا ملے کہ جو اس وقت BA کرنے جا رہا تھا اور یہ ابھی تک میٹرک میں پھنسی ہوئی تھی۔
ان تمام باتوں کو سوچ سمجھ کر کے ہی اس نے یہ اسپیشل ٹیوشن لینے کا ارادہ کیا تھا، اور اس روز جیسے ہی وہ اسکول سے گھر گئی، اس نے اپنے گھر والوں کو باقاعدہ اس اسپیشل ٹیوشن کے بارے میں آگاہ کیا۔ والدین بھی چاہتے تھے کہ بیٹی پاس ہو جائے، اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کیا اعتراض کرنا تھا، لہٰذا اس نے سارا شیڈول اپنے گھر میں بتا دیا۔ اس سارے شیڈول کو جاننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، پاس ہونا چاہیے، باقی زندگی میں انسان محنت کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، اور جب محنت کرو گی تو تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس روز 4 بجے وہ سر پرویز کے گھر پہنچ گئی، جہاں پر سر پرویز نے ان کا استقبال کیا۔ سر پرویز لگ بھگ 40 سال کے تھے، اور انہوں نے آج تک کوئی شادی نہیں کی تھی، جس کی وجہ یہی تھی کہ شاید وہ اسکول بزنس میں لگ گئے تھے، یا پھر انہیں اس کا موقع نہیں ملا تھا، یا پھر کوئی بھی ریزن رہا ہوگا، بندیا کو اس سے کیا۔ بہرحال وہ ایک غیر شادی شدہ 40 سال کے اچھے خاصے تگڑے شخص تھے۔ ان کی صحت قابل رشک تھی، 40 سال کا ہونے کے باوجود بھی ان کا چہرہ بڑا باروب تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھی، اچھا قد تھا، جسم جان مضبوط تھا، ہر لحاظ سے وہ ایک بہترین انسان تھے۔ سانولا رنگ، اور سانولے رنگ کے اوپر ان کی جسامت مضبوط، اور ایسا شخص جو کہ چہرے سے ہی کافی زیادہ جو ہے وہ باروب دکھائی دیتا تھا۔ بندیا گھر آ چکی تھی، ظاہر بات ہے کہ اسے پتہ تھا کہ بیگ وغیرہ، کتابیں وغیرہ سب کچھ ڈمی کے طور پر اس کے ساتھ آئی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس کیس کے لیے، اس ٹیوشن کے لیے کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی، اور ٹیوشن وہی ہے جو کہ وہ انہیں پڑھائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ 4 بجے یہاں پر آئی تھی، تو 3 گھنٹے تک اسے اس ٹیوشن کو پڑھنا ہوگا، اور اس ٹیوشن کو سوچنا سمجھنا ہوگا کہ جو سر پرویز اسے پڑھائیں گے۔ لہٰذا وہی ٹیوشن جو کہ اس نے سوچی تھی شروع ہو گئی، اور سر پرویز اسے اپنے ساتھ لے کر کے ایک علیحدہ کمرے میں چلے گئے، جہاں پر اسے جو ہے وہ اس ٹیوشن کے بارے میں سب کچھ سمجھانے لگے، اس کے سارے رول اور اصول سمجھانے لگے، اور اس بات کا وعدہ کیا کہ تم بے فکر رہو کہ اگر تم یہ 7 روز کی ٹیوشن لوگی تو میرے سبجیکٹ میں تم پاس ہی پاس ہو۔ اس کے بعد سر انور کی باری آئے گی، اور پھر آخر میں سر خالد کی باری آئے گی، اور تینوں سبجیکٹ سے تم پاس ہو جاؤ گی، اور ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ تم باقی سبجیکٹ میں اچھی، اور ان 3 سبجیکٹ میں بھی اگر تمہارے اچھے نمبر ملے تو ہو سکتا ہے کہ تم پہلی 3 پوزیشن میں سے کوئی پوزیشن بھی لے سکتی ہو، اور نہ بھی لو تو تم اچھے نمبروں سے پاس ہوگی۔ بندیا ساری باتوں کو سمجھ چکی تھی، جان چکی تھی، سارے اصول بھی سمجھ لیے تھے، ساری باتیں بھی سمجھ آ چکی تھی، اس لیے وہ ٹیوشن کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ اس روز 7 بجے کے قریب سر پرویز نے اسے گھر سے رخصت کیا۔ وہ پہلے روز کی ٹیوشن لے کر کے گھر پہنچی تھی، بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ گھر جاتے ہی وہ لیٹ گئی، اور 2 سے 3 گھنٹے سوئی رہی۔ اس کے بعد اٹھ کر کے رات کا کھانا کھایا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کیا، واش روم میں جا کر کے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کافی حد تک بہتر محسوس کرنے لگی۔ تھوڑی سی جسمانی طور پر جسم میں درد ہو رہا تھا، اس کے لیے اس نے ایک پین کلر کھا لی، اور اس سے اس کو کافی فرق پڑا، کافی حد تک وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ پھر یہی روٹین بن گئی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر چلی جاتی، اور جا کر کے سر پرویز سے ٹیوشن لے کر کے آ جاتی۔ اس بیچ میں ایک اتوار آ گیا، اور اس اتوار کو وہ صبح قریب 9 ساڑھے 9 بجے سر پرویز کے گھر پہنچ گئی، اور سر پرویز نے اس روز قریب رات تک، شام 7 بجے تک اسے 3 سے 4 بار ٹیوشن پڑھائی، اور اس نے 3 سے 4 بار جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر کے ان سے سوچا سمجھا، اور ہر سبجیکٹ کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے رٹا دیا۔ وہاں سے وہ 7 بجے واپس آئی۔ آج کا سارا دن ہی اس کا تھکن سے چور کر گیا تھا۔ وہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے کی گھر سے نکلی، رات کو 7 بجے گھر آ رہی تھی۔ بہرحال کرنا تھا۔ 2 دن مزید گزرے، اور سر پرویز کی باری ختم ہو گئی۔ اب سر پرویز نے باقاعدہ جو ہے وہ سر انور کو ٹیوشن کے لیے بلا لیا، اور خود ان کی ساری توجہ اب اسکول کی طرف ہو گئی۔ سر انور آئے تو سر انور بھی اسی طریقے سے بندیا کو پڑھانے لگے،
ان کے پڑھانے کا انداز تھوڑا مختلف تھا، لیکن یہ انداز بھی قریب قریب ویسا ہی تھا کہ جیسا سر پرویز کا تھا، لیکن یہ سر پرویز سے بھی زیادہ سخت تھے پڑھائی میں، اور ان کی پڑھائی جو ہے وہ سر پرویز کی نسبت بھی زیادہ سخت تھی۔ یہ سر پرویز سے زیادہ جوان تھے، یہ 30-32 سال کے تھے اور شادی شدہ تھے، ان کے 2 سے 3 بچے بھی تھے، اور وہ ابھی آ کر کے بندیا کو ٹیوشن پڑھا رہے تھے، اور اسی طریقے سے بندیا ان کے پاس ٹیوشن پڑھتی رہی، اور ان کے ٹیوشن پڑھانے میں بھی ظاہری بات ہے کہ ایک اتوار تو بیچ میں آنا ہی تھا، اور وہ اتوار آیا۔ اس روز تو سر انور نے پورے طور سے اپنے سارے جوہر دکھا دیے۔ انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین ٹیچر ہیں، اور ان ٹیچر نے بندیا کو ہر طریقے سے انہوں نے اس روز مکمل طور پر پڑھایا، مکمل طور پر اسے سمجھاتے رہے، اس پہ جتنی محنت کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی تھی، اور اس بیچاری سے جو ہے وہ وہاں پہ اس قدر محنت کرنے کے باوجود کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال وہ مجبور تھی کیونکہ اسے پاس ہونا تھا، اور پاس ہونے کے لیے وہ یہ قربانی دے رہی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ان کے 7 دن گزر گئے، اور اب آخری 7 دن میں اس کا خود کا بڑا بھائی جو کہ اسی اسکول کا ٹیچر بھی تھا، جو کہ اس کا بڑا بھائی بھی تھا، جو کہ 30 سال کا تھا اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھا، اب اس کی باری تھی اور اس نے یہاں پر آنا تھا۔ اس نے ہی لاسٹ جو ہے وہ 7 دن کا ٹیوشن لینا تھا، اور یہ آخری 7 دن کے ٹیوشن کے بعد وہ اپنے سبجیکٹ سے، انور اپنے سبجیکٹ سے اور پرویز اپنے سبجیکٹ سے اسے اوکے کر دیتا، اور جیسے ہی ان 3 سبجیکٹ سے وہ اوکے ہوتی، ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی، وہ میٹرک پاس کر جاتی، اور اس میٹرک کے پاس ہونے میں ظاہری امر ہے کہ ان 3 ٹیچروں کا بڑا ہاتھ ہوتا کہ انہوں نے اس کے ساتھ دن رات ایک کر کے اس کو محنت کروائی، اور وہ اس حد تک پہنچی کہ وہ ان سبجیکٹ کو کراس کر گئی جہاں سے وہ 3 سال سے اٹکی ہوئی تھی، اور جو 3 سال تک جو ہے اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ چوتھے سال بھی پاس ہو جائے گی۔ لہٰذا اب پرویز سر کے گھر کا وہی منظر تھا، وہی ان کا کمرہ تھا جو کہ بیڈ روم کہلاتا تھا، اور اس بیڈ روم میں آج اس نے جانا تھا، اور آج سے اس کی تیسرے ٹیچر کی ٹیوشن دینے کی باری تھی۔ آج وہ اپنا سبجیکٹ پڑھانا شروع کرنے والے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ٹیچر کوئی اور نہیں، اس کا خود کا بڑا بھائی خالد تھا، اور اس نے خالد سے آج ٹیوشن کا آغاز کرنا تھا۔ 2 بجے اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ 4 بجے تک اپنے گھر رہی، اور پھر وہ باقاعدہ جو ہے جیسا کہ طے تھا شیڈول کے مطابق سر پرویز کی کوٹھی میں چلی گئی۔ جس روز وہاں پر سر پرویز نے اسے پہلی بار بلایا تھا، اس روز سر پرویز گھر پر موجود تھے۔ ہر بار میں ایک ہی بندہ ہوتا تھا، اور سر انور کی باری میں کسی نے دخل نہیں دیا تھا، وہاں پر سر پرویز ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، حتیٰ کہ اتوار کی چھٹی تھی تو وہ بھی انہوں نے باہر گزاری تھی، اور اس روز وہ گھر نہیں آئے تھے، اور باقاعدہ سر انور نے آرام سکون سے جو ہے وہ ٹیوشن لی بھی تھی اور دی بھی تھی، اور اسی طریقے سے اب جو ہے وہ بندیا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ خالد بھی وہاں پر اکیلا ہوگا۔ اس نے جا کر دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل گیا، خالد نہیں دروازہ کھولا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد گھر میں اکیلا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی اور وہاں پر چلی گئی جو کہ کمرہ اس کام کے لیے مخصوص تھا، جسے بیڈ روم کا نام دیا گیا تھا، اور وہاں پر جا کر کے اب اس نے سر خالد سے اپنے بارے میں بتایا، اور اسے بتایا کہ وہ آپ والے سبجیکٹ میں کمزور ہے، جو سبجیکٹ آپ اسے پڑھاتے ہیں لہٰذا اسے اس سبجیکٹ میں اچھے نمبر چاہیے۔ خالد نے کہا تم فکر مت کرو، میں تو تمہیں گھر میں بھی ٹیوشن دینا چاہتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ فیملی کی موجودگی میں انسان اچھے سے نہیں پڑھ سکتا، اور میں نے تم پر جتنی بھی محنت کی ہے لیکن تم
اس وقت اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی، لیکن اب یہاں پر کیونکہ پرسکون ماحول ہے اور تمہیں یا مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، اس لیے امید ہے کہ ان 7 دنوں میں تم اس قدر جو ہے وہ میرے فارمولے سمجھ جاؤ گی کہ تمہیں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ پیپر دینے میں آسانی ہوگی اور تم اس میٹرک سے نکل جاؤ گی۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی، اس نے آمادگی کا اظہار کیا اور پھر اس طریقے سے خالد نے اس کی ٹیوشن شروع کر دی۔ یہ ٹیوشن اسے سب سے زیادہ بھاری پڑ رہی تھی، کیونکہ ایک ایسا انسان کہ جو 30 سال کا ہو چکا تھا، ایک ایسا انسان کہ جو کہ اس کے گھر کا فرد تھا، ایک ایسا انسان کہ نہ جانے کب سے وہ گھات لگائے بیٹھا تھا، ایک ایسا انسان کہ پتہ نہیں کب سے اس کے من میں یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ وہ بندیا کو پرسنل ٹیوشن دے اور بندیا اس سے پرسنل ٹیوشن لے۔ شاید وہ تو پتہ نہیں کب سے جو ہے وہ اس چیز کے فراق میں تھا، وہ کب سے چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرے، لیکن آج بندیا شاید نہ جانے کب سے وہ اس چیز کے طاق میں تھا اور بندیا آج اس کے ہتھے لگی تھی، اور آج وہ بندیا کو جو اپنی پرسنل ٹیوشن تھی، جو اپنی پرسنل ٹریننگ تھی، وہ دے رہا تھا۔ اس کی ٹریننگ سر پرویز سے بھی سخت تھی اور سر انور سے بھی بہت زیادہ سخت تھی۔ یہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا، یہ ان دونوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ایفیشنسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ 3 گھنٹے جو کہ یہاں پر بندیا نے گزارے تھے اور اس کے بعد وہ گھر گئی تھی، یہ 3 گھنٹے اس کو بہت بھاری پڑے تھے۔ گھر جا کر کے اس نے 2 گولیاں پین کلر کی لیں اور اپنے آپ کو، جو کہ اس وقت اس کا جسم مکمل طور پر ٹوٹ رہا تھا، اتنی محنت کر کے ظاہری بات ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ جا کر کے غسل کر کے نہائی اور وہ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کرنے لگی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹیوشن سب سے زیادہ سخت ہے اور یہ ٹیوشن جو ہے وہ اس کی وہ متحمل روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، لیکن کیا کرے کہ اسے پاس ہونا تھا، اسے ہر حال میں یہ بات ماننی ہی ماننی تھی، اور اگر وہ بات نہیں مانے گی تو ظاہری بات ہے کہ کسی نے بھی اسے فیل کر دیا تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اگلے روز وہ دوبارہ ٹیوشن کے لیے پہنچ گئی، حتیٰ کہ اس کا من نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے روز کی ٹیوشن کی تھکاوٹ ہی نہیں اتری تھی اور وہ ابھی بھی بہت اپنے آپ کو تھکا تھکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اگلے روز بھی ظاہری بات ہے جانا تھا، اور اسی طریقے سے وہ تو دنوں کا حساب لگا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر اتوار نہ آئے تو بہتر ہے، کیونکہ اگر اتوار آئی تو پھر یقین کریں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ وہ ذہنی طور پر جو ہے پہلے ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو اپسیٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے جب دنوں کا حساب لگایا تو آخری دن جس روز یعنی اس کی چھٹی ہونی تھی وہی دن اتوار کا تھا، یعنی 7واں روز اتوار کا تھا۔ پھر مرتی کیا نہ کرتی، بہرحال پڑھنا تو تھا، پاس تو ہونا تھا، اس لیے وہ جاتی رہی۔ 3 سے 4 دن کے اندر وہ یہاں پر بھی اپنے آپ کو سنبھال لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اب وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ سر خالد کو بھی جو ہے وہ قائل کر لیتی ہے، انہیں سنبھال لیتی ہے۔ اب سر خالد بھی اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے تھے، اور پھر اسی طریقے سے اس کے 7 دن پورے ہو گئے۔ 7 دن پورے ہو جانے کے بعد اب آخری ہفتہ تھا، اور آخری ہفتے میں ان دونوں لوگوں نے ایک شرط اور لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ آخری ہفتہ ہے، اس کے بعد پیپر شروع ہو جائیں گے۔ اب آخری ہفتے میں شرط یہ ہے کہ تمہیں ہم تینوں کی توجہ کی ضرورت ہے، تینوں کی توجہ، تینوں کی ٹیوشن کی ضرورت ہے، تو کوشش کرو کہ وہی 4 سے 7 بجے کی روٹین رکھ لو اور آ جایا کرو، اور اب ہم تمہیں اس ہفتے میں تینوں مل کر پڑھائیں گے۔ وہ ڈر گئی، اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن جس حد تک وہ جا چکی تھی وہ ظاہری بات ہے
کہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لہٰذا اقرار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے اقرار کر لیا۔ پھر وہ تینوں مل کر اسے پڑھانے لگے۔ اب کی بار یہ ایک ہفتہ بہت ہی زیادہ اس پر بھاری گزرا، لیکن اس ایک ہفتے کا رزلٹ شاندار رہا۔ جیسے ہی وہ اپنے پیپروں میں بیٹھی، اس نے پیپر دیے، اسے امید تھی کہ یہ 3 سبجیکٹ تو ایسے ہیں کہ اب اسے ان میں ٹاپ کرنا چاہیے۔ یہ 3 سبجیکٹ ایسے ہیں کہ ان 3 سبجیکٹ سے اسے آسانی سے نکل جانا چاہیے۔ یہ 3 سبجیکٹ ایسے ہیں کہ اب وہ ان 3 سبجیکٹ میں کسی طور پر بھی فیل نہیں ہو سکتی، بس باقی کام اس کے لیے آسان تھا۔ پھر ان 3 سبجیکٹ میں، جس میں سر پرویز، سر انور اور سر خالد نے اس پر بھرپور محنت کر کے اسے پڑھایا تھا، اسے سمجھایا تھا، اور پورا یہ مہینہ اس نے اس سبجیکٹ کی تیاری میں لگا دیا تھا، ظاہری بات ہے کہ اب وہ پاس ہونے والی تھی، وہ اچھے نمبر لانے والی تھی۔ بورڈ کے امتحان سر پر آ گئے اور پھر بورڈ کے امتحان شروع ہو گئے۔ پیپر سامنے آئے، کوسچن پیپر سامنے آئے، اس نے انہی کے مطابق سے جو جواب سوال تھے وہاں پر اس نے پر کیا، اس نے اپنی طرف سے جو لکھنا تھا لکھا، دے دیا۔ بورڈ میں پیپر چلے گئے۔ رزلٹ آنے میں مہینہ سے 1.5 مہینہ لگنا تھا، کیونکہ یہاں پر یہی سسٹم تھا۔ اسے کم سے کم 1 مہینہ اب رزلٹ کے لیے انتظار کرنا تھا۔ جب رزلٹ آنا تھا تو تب پتہ چلنا تھا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے رزلٹ آ گیا۔ رزلٹ جب آیا تو تمام لوگ بورڈ میں اپنے اپنے نمبر، اپنی اپنی پوزیشن دیکھ رہے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ بندیا بھی ان میں شامل تھی۔ بندیا نے اپنے نمبر، اپنی پوزیشن دیکھا تو وہ باقاعدہ پاس تھی، اس کے نمبر بھی اچھے تھے، اور ان 3 سبجیکٹ میں اسے کلیئر کیا گیا تھا، یعنی کہ وہ کسی بھی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوئی تھی، اور اس بار وہ میٹرک کو کلیئر کر گئی تھی، میٹرک پاس ہو گیا تھا۔ اس نے جو قربانی دی تھی، شاید یہ قربانی رنگ لے آئی تھی، وہ میٹرک پاس کر گئی تھی۔ اتنے اچھے نمبروں کے ساتھ اسے پتہ تھا کہ اسے باقاعدہ جو ہے کسی بھی کالج میں اچھے طریقے سے داخلہ مل جائے گا، وہ کسی بھی کالج میں داخلہ لے سکتی تھی، کہیں بھی جا سکتی تھی، اب اپنی نئی زندگی کا، نئی پڑھائی کا آغاز کر سکتی تھی۔ منیب بہت خوش تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس قدر جو ہے وہ اچھے نمبروں سے میٹرک سے نکل آئی تھی، لیکن اس سے بھی کیا پتہ تھا کہ اس کے لیے اسے کتنی کڑی محنت کرنی پڑی تھی، کس قدر 1 مہینہ لگاتار پڑھائی کرنی پڑی تھی، اور وہ پڑھائی جو تھی اس پہ بہت بھاری پڑی تھی۔ سر پرویز، سر انور، اور پھر خود اس کا اپنا بڑا بھائی سر خالد، اس نے ایک دفعہ خالد سے پوچھا ضرور تھا کہ بھائی آپ یہ جو مجھے ٹیوشن دے رہے ہیں، کیا پہلی بار آپ صرف مجھے ہی ٹیوشن دے رہے ہیں، یا سر پرویز یا سر انور یہ پہلی بار آپ نے اس ٹیوشن سینٹر کا آغاز کیا ہے اور یہ ٹیوشن آپ نے مجھے دینی شروع کی ہے؟ تو خالد مسکرا دیا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سینکڑوں لڑکیاں ہم نے محنت کر کے پاس کروائی ہیں، اور آج وہ اچھے نمبروں میں پاس ہو کر کے اچھے کالج، یونیورسٹی میں پہنچ چکی ہیں، تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، ایسے سینکڑوں لڑکیاں جو ہیں وہ پہلے بھی ہم سے پڑھ کر کے گئی ہیں، جنہوں نے ہم سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ آج کامیاب ہیں اور آج کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی جگہ پہنچ چکی ہیں۔ یعنی باقاعدہ یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ یہ لوگ کرتے درتے ہیں اس سارے کام کے، جو اس فیلڈ میں ظاہری بات ہے کہ ان لڑکیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو کسی نہ کسی لحاظ سے اپنی پڑھائی میں یا کسی سبجیکٹ میں کمزور ہیں، اور ان کو یہ باقاعدہ جو ہے اس طریقے سے ٹیوشن دیتے ہیں، اور پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاس کروا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا بھی نظام چل رہا ہے اور ان کا بھی چل رہا ہے۔
خیر سب سے جو بڑی ضروری بات تھی وہ تھی کہ پاس ہونا، اور وہ پاس تو وہ ہو چکی تھی، لیکن ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا یہاں پاس ہو جانے کے باوجود بھی اور اچھے نمبر لانے کے باوجود بھی اور کالج میں داخلہ ملنے کے باوجود بھی ایک مسئلہ تھا جو کہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس مسئلے نے بندیا کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، یہ اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ اب اگر امی ابو تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں مارکیٹ چلے جاتے، کسی کے گھر چلے جاتے، کسی چاچا ماموں پھپھو وغیرہ کے، کسی خالہ وغیرہ کے گھر چلے جاتے، خاص طور پر اگر وہ ایک آدھ دن کے لیے چلے جاتے تو بندیا کی بہت زیادہ سختی آ جاتی، کیونکہ خالد کوشش کرتا تھا کہ وہ اس روز گھر رہ جائے، وہ کسی کے ساتھ نہ جائے، وہ امی ابو کے ساتھ نہ جائے، اور بندیا اگر گھر میں رہتی تو وہ بھی گھر میں رہتا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ اس سے ایسے مواقع میسر آئیں کہ وہ بندیا کے ساتھ گھر میں اکیلے وقت گزار سکے، اور جیسے ہی وہ اپنے کسی رشتہ دار عزیز کے طرف چلے جاتے اور کسی جگہ جا کر کے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اس طریقے سے انجام دیتے، تو کیا کہ پیچھے سے خالد کو کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا، اور کیونکہ بندیا اب بالکل ہر بات سمجھ چکی تھی، جان چکی تھی، خالد کو سمجھ چکی تھی، جان چکی تھی، اس لیے بندیا انکار کر نہیں سکتی تھی، اور بندیا کے معاملات اسی طریقے سے اب نئے سرے سے چلنے لگے تھے۔ سر پرویز اور سر انور تو پیچھے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ وہ تو جب اس نے میٹرک کلیئر کر لیا تھا تو اس سکول سے اس کا واسطہ ختم ہوا تھا۔ اب تو اس نے آگے جا کر کے باقاعدہ جو ہے وہ میٹرک کی سند مل جانے کے بعد کسی کالج میں داخلہ لینا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اب اس کا نہ تو رابطہ رہا تھا نہ کوئی واسطہ رہا تھا، لیکن خالد کے ساتھ اس کا رابطہ بھی تھا اور اس کا واسطہ بھی تھا، کیونکہ وہ اسی کے گھر کا فرد تھا، لہٰذا گھر کا فرد جو ہے اسے کیسے ٹالا جا سکتا تھا۔ یہ جانتی تھی کہ یہ منیب سے منسوب ہے، اس کی شادی منیب سے ہونی ہے، منیب اس سے پسند کرتا ہے، یہ منیب کو پسند کرتی ہے، لیکن منیب کو یہ کیسے سمجھا سکتی تھی یا کیسے بتا سکتی تھی؟ ظاہری بات ہے یہ چیزیں اس سے منیب سے شیئر نہیں کرنی تھی۔ اس سے اگر یہ ان میں سے کوئی بھی بات منیب کو بتائے گی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منیب اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، وہ اسے بالکل دھتکار دے۔ یہ بات یہ بھی جانتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس بات سے انکاری ممکن نہیں تھی۔ خالد کو اس نے ایک دو بار دبے دبے لفظوں میں منع کیا تھا کہ اب یہ پاس ہو چکی ہے، مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ شاید تمہیں ایک چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جس جگہ تم جاتی رہی ہو سر پرویز کے ہاں، اس کوٹھی میں تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک ہی کمرے میں، جسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے رکھا تھا، وہیں پر ہی تمہیں کیوں لے کے جاتے تھے؟ اس کے علاوہ کوئی اور کمرہ کیوں نہیں؟ کوٹھی میں اور بھی تو کمرے تھے۔ اس کمرے میں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کمرے کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے اور دیگر کیمرے، ریکارڈنگ وغیرہ، یہ سب مکمل ایک اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، ایک انتظام ہے جو کہ ہم لوگوں نے کر رکھا ہے۔ اس میں سر پرویز کے ساتھ، اس کے بعد سر انور کے ساتھ، اور پھر سر میرے ساتھ گزارے ہوئے تمہارے وہ 21 دن، اور اس کے بعد آخری ہفتہ ہم تینوں کے ساتھ گزارا ہوا، یہ سب ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ ان چیزوں کی مکمل تفصیل ہمارے پاس موجود ہے، تمہارے پہلے دن کی انٹری سے لے کر کے تمہارے آخری دن کے ایگزیکٹ تک۔ اس لیے جب تک ہم لوگ خاموش ہیں تمہارے معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دعا کرو ہم لوگ خاموش ہی رہیں، کبھی سر پرویز نہ کچھ بولے، کبھی انور نہ کچھ بولے، کبھی میں نہ کچھ بولوں۔ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بول پڑا ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن تمہارا مستقبل مکمل طور پر تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ اور پھر یہ جو تم منیب کرتی رہتی ہو،
یقین کرو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ منیب تمہیں دیکھے تک نہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم لوگوں نے ایسے اینگلز لے رکھے تھے، ایسے اینگل سیٹ کر رکھے تھے کہ جس میں ہم لوگوں کی شکلیں دکھائی نہیں دیں گی۔ ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اپنی شکل و صورت کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، اور ہماری شکلیں جو ہیں وہ اس میں دکھائی نہیں دیں گی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ تو جسموں سے شناخت نہیں ہو سکتی، کسی کی قد کاٹھی باڈی سے شناخت نہیں ہو سکتی، بہت سے لوگ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ ہمارا کچھ جائے گا نہیں اور تمہارے پاس کچھ رہے گا نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک زندگی گزرتی ہے اسی طریقے سے گزارو۔ ہاں، باقی تمہاری جب شادی وغیرہ ہو جائے گی یا پھر میری اپنی شادی ہو جائے گی تو پھر یہ معاملہ تمہارے اور میرے درمیان بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ نہ تو میں تمہیں کچھ پڑھاؤں گا اور نہ تم میرے ساتھ کچھ پڑھو گی۔ ان باتوں کے بعد بندیا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس پر سر جھکا کر کے ان باتوں کو مان لے، اور کچھ بھی تو وہ بیچاری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور یہی جو ہے زندگی ہے، اور اسے اسی طریقے سے اس زندگی کو جینا پڑے گا، اسی طریقے سے چلنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے اسے رہنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ خاموش ہو گئی، خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔